أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج 20 رمضان المبارک 1442 ہجری سوموار کا بابرکت دن ہے۔ آج کا یہ بابرکت دن تاریخ انسانیت کے اندر ایک عظیم دن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ جب موحد اعظم نبی خدا جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے پہلے غر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کی غلاظتوں سے اور بت پرستی کی علائشوں سے پاک صاف کر کے تا قیامت مسلمانوں کے لیے توحید کا مرکز بنا دیا۔ سن 8 ہجری تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 20 رمضان کا دن تھا، اور حسن اتفاق آج سوموار ہے، اس دن بھی سوموار کا دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا۔ زمین پر انسانیت کے لیے عبادت کی نیت سے جو پہلا گھر بنایا گیا، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، قرآن کہتا ہے عبادت کے لیے جو زمین پر انسانوں کے لیے پہلا گھر بنایا گیا تھا وہ مکہ تھا۔ مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا تھا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی خدا جو وحدہ لا شریک ہے، جو اپنی ذات میں صفات میں یکتا اور یگانہ ہے، اس کے اپنے گھر میں لوگوں نے 360 بت نصب کر دیے، اور اس اللہ کے وحدہ لا شریک کے گھر میں 360 مزید خداؤں کا اضافہ کر کے ان کی بھی پوجا پاٹ کا آغاز ہو گیا۔ اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے گھر کو کفر و شرک کی ان علائشوں سے پاک کیا جائے، اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اعلان کے تھوڑے عرصے بعد ہی ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ کائنات نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ شریف کی اس عزت اور شرف کا جو اعزاز تھا اپنے محبوب کے ماتھے پر سجا دیا۔ فتح مکہ کے اسباب کیا تھے؟ فتح مکہ کیسے ہوا؟ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ شریف سے مکہ کا ارادہ کیا کہ ہم عمرہ شریف کے لیے جا رہے ہیں۔
صحابہ کرام سرکار کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں۔ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کی کچھ شکایات تھی جس کے اندر یعنی کہ مختلف چیزیں ڈسکس کی گئیں اور ان پر باہمی سمجھوتا کر کے سائن کیا گیا تھا۔ اس صلح حدیبیہ کی 2 شرائط قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ شرط تھی کہ اگلے 10 سال جو ہوں گے وہ امن و امان کے ہوں گے، نہ کفار مکہ مسلمانوں کو چھیڑیں گے اور نہ یہ مسلمان کفار مکہ کو چھیڑیں گے۔ 10 سال امن کے ساتھ رہیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے مزید آگے کیا کرنا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ کفار مکہ اور انصار و مہاجرین مدینہ کے علاوہ جتنے بھی عرب قبائل مکہ اور مدینہ کے آس پاس تھے ان سب کے لیے کھلی آزادی تھی کہ جس فریق کے ساتھ چاہو تم الحاق کر سکتے ہو، چاہو تو تم کفار مکہ کے ساتھ دوستی کے تعلقات بنا سکتے ہو، چاہے تو تم جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کے تعلقات بنا سکتے ہو، اور تمام قبائل اس فعل میں خود مختار ہوں گے۔ کسی پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا کہ تم نے فلاں کو ووٹ دینا ہے یا فلاں کو ووٹ دینا ہے۔ لہٰذا اگلے 10 سالوں میں جب وہ امن و امان کے ساتھ ساتھ یہ بھی جب وہ تمام قبائل کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ جس قبیلے کے ساتھ جس فریق کے ساتھ چاہیں وہ مل سکتے ہیں۔ جب یہ آزادی دی گئی تو قبیلہ بنو خزاعہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھوتا کیا اور سرکار کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا اور آپ کو سرکار کو انہوں نے اپنا دوست بنایا، جبکہ قبیلہ بنو کنانہ انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا جب وہ حلف اٹھایا اور اپنا دوستی کا تعلق بنایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے دادا جان کے ساتھ ایک وقت میں قبیلہ بنو خزاعہ نے دوستی کا جب وہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار وہی ایگریمنٹ جو تھا وہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا وہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ آج ہم آپ کے ساتھ جو معاہدہ کر رہے ہیں محبت کا، پیار کا، امن کا، دوستی کا، کہ ہم ہر خوشی غمی میں دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ اگر ہم پر کوئی مشکل وقت آئے گا تو آپ ہماری مدد کریں گے، اگر آپ پر کوئی مشکل وقت آئے گا تو ہماری تلواریں آپ کی مدد کے لیے آئیں گی۔ تو یہ آج ہم آپ کے ساتھ پہلی بار جب وہ ایگریمنٹ نہیں کر رہے بلکہ ہمارے آباء و اجداد نے اے پیارے محمد آپ کے دادا جان کے ساتھ بھی پہلے محبت کا سمجھوتا کیا تھا اور معاہدہ کیا تھا، اور اس کے جو معاہدے کے الفاظ تھے جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ، اس کے الفاظ کیا تھے؟ کتب سیرت میں وہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ آپ نے اپنے معاہدے پہ لکھا تھا بیننا و بینکم عہود اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان ایسا معاہدہ ہے کہ جس کا ضامن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وَعَقُودُهُ مَا لَا يُنْسَى أَبَدًا، اور اس معاہدے کو کبھی بھی بھولا نہیں جائے گا۔ یعنی کہ یہ جو معاہدہ امن کا اور پیار کا ہو رہا ہے اس کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ جب بھی کسی فریق پر مشکل وقت آئے گا تو دوسرا فریق اس کی ضرور مدد کرے گا۔ الیت واحدۃ و نصر واحدۃ، ہم متحد رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں گے۔ ما اشرفت سبیر، جب تک کوہ سبیر تک سورج طلوع ہوتا رہے گا، یعنی کوہ سبیر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، وہ انہوں نے لکھا کہ جب تک اس پہاڑ پر سورج طلوع ہوتا رہے گا، وثبت حراء، اور جب تک کوہ حراء ثابت رہے گا، وما بل بحر الصوفا، اور جب تک سمندر اون کو دھوتا رہے گا، یعنی قیامت آنے تک ہم آپ کے ساتھ محبت کا عہد و پیمان کرتے ہیں کہ ہم ہر او کے سو کے ویلے میں آپ کے دوست بنیں گے۔ یہ حضرت عبد المطلب کے کلمات تھے جو انہوں نے وہ قبیلے بنو خزاعہ کے ساتھ کیے، اور جب اس بار معاہدہ ہونے لگا تھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہی تحریر سرکار کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، قبیلہ بنو خزاعہ آپ کے حضور میں
آپ کے دادا جان کی یہ کلمات پیش کرتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں دوستی کا جو معاہدہ طے پایا تھا، اسلام اس کو کل عدم قرار نہیں دیتا بلکہ اس کو پختہ سے پختہ تر کرتا ہے۔ یعنی کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد نے آپس میں پیار اور محبت کا رشتہ بنایا تھا، ایسے ہی ہم بھی پیار اور محبت کا رشتہ بنائیں گے۔ جب غزوہ موتا ہوا تھا اس میں مسلمانوں کے جو بڑے نامی گرامی جرنیل وہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بچے کھچے مسلمانوں کو ان رومیوں کے جب وہ چنگل سے بچا کر جب واپس پلٹے تو کفار مکہ نے یہ سمجھا کہ اب اس جنگ میں مسلمانوں کا زور ٹوٹ گیا ہے، مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب ہم جو چاہے کر لیں، ہم جو ہے وہ اگر معاہدہ توڑ بھی دیں، یعنی کہ وہ جو 10 سال کا معاہدہ تھا اگر ہم معاہدہ توڑ بھی دیتے ہیں تو مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ اس نیت کے ساتھ، اس ارادہ فاسدہ اور برے خیال کے ساتھ قبیلہ بنو کنانہ انہوں نے قریش مکہ کو کہا کہ آپ ہماری مدد کرو، ہم اپنے دشمن بنو خزاعہ کے ساتھ، بنو خزاعہ قبیلہ جنہوں نے سرکار کو ووٹ دیا اور بنو کنانہ قبیلہ جنہوں نے کفار مکہ کو ووٹ دیا، ان دونوں قبیلوں کے آپس میں پہلے تعلقات کافی ناچاکی اور یعنی کہ لڑائی والے تھے، آپس میں ان کی لڑائیاں جھگڑے ہوئے اور دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے کافی بندے مارے ہوئے تھے۔ تو قبیلہ بنو خزاعہ نے اس سے پہلے ہونے والی لڑائی میں بنو کنانہ کے بہت سے بندے مارے تھے، تو قبیلہ بنو کنانہ نے اپنے حلیف قریش مکہ کو کہا کہ ہماری مدد کرو، ہم اپنے دشمن قبیلہ بنو خزاعہ سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے ان کو منع کیا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کیا ہے 10 سال کے لیے اور 10 سال میں ہم نے ان کو چھیڑنا نہیں ہے، لہٰذا بہتری اس میں ہے کہ تم ایسا نہ کرو۔ جبکہ ابو جہل اور اس طرح کے اور عتبہ شیبہ ولید ایسے جو بڑے بڑے اور جو لوگ تھے انہوں نے یعنی کہ اس چیز کو ہوا دی اور کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی کمر ویسے ٹوٹی پڑی ہے، اس سے وہ غزوہ موتا میں ان کا کافی نقصان ہوا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم چونکہ ان کے دشمن ہیں تو ان کو مزید دبا کر رکھیں، ان کا نقصان کریں۔ اس لیے اس کے ساتھ انہوں نے قبیلہ بنو کنانہ کی مدد کرنے کا یعنی کہ حق بھرا اور کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تم قبیلہ بنو خزاعہ پر شب خون مارو۔ تو ان قبیلہ بنو کنانہ کا اور قریش مکہ کا آپس میں یہ ایک یعنی کہ معاہدہ ہوا کہ قبیلہ بنو خزاعہ کا جو ایک کنواں ہے اس کنویں کے پاس فلاں رات کو سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے آپ کو نقاب کے ساتھ جب وہ چھپا لو تاکہ معلوم نہ ہو کہ کون یعنی کہ ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ ایک طرف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملے کی جب وہ رازداری کے ساتھ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، دوسری طرف قبیلہ بنو خزاعہ امن و سکون کے ساتھ رات کو آرام سے سو رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اب چونکہ 10 سال تک امن کا معاہدہ ہے لہٰذا اب یعنی کہ ہمارا دشمن بنو کنانہ ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچانک ایک رات قبیلہ بنو کنانہ اور قریش مکہ نے مل کر قبیلہ بنو خزاعہ پر شب خون مارا اور اس قدر انہوں نے یعنی کہ قتل و غارت گری کی، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو انہوں نے بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ دوڑتے دوڑتے سین حرم میں داخل ہوئے اس نیت سے کہ حرم چونکہ امن کی جگہ ہے اور جب ہم امن کے اس سین میں جائیں گے تو ہمارا دشمن ہم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن جب قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ اس سین میں داخل ہوتے ہیں تو اس یعنی کہ قبیلہ بنو کنانہ کا سرغنہ جس کا نام نوفل بن معاویہ تھا اس کو لوگوں نے دعائیں دی کہ اے نوفل بن معاویہ یہ تو سین حرم ہے اور سین امن ہے، اس میں تو خدا سے ڈرو اور توبہ کرو اور اس سین میں تو اپنے تلوار کو نیام میں ڈالو۔ اس ظالم نے ایسی بات کی جس سے خدا کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ اس نے کہا لا الہ الیوم، آج کوئی خدا نہیں ہے، یا بنی بکرن، اے بنی بکر آج کوئی خدا نہیں ہے، اسیبوا آثارکم فلا عمری انکم لتسرکون فی الحرم افلا تصیبون تارکم، کہتا ہے آج کوئی خدا نہیں، اے بنو بکر تم حرم میں لوگوں کا مال چرا لیا کرتے ہو، اس وقت تمہیں حرم کا خیال نہیں آتا، آج دشمن کے انتقام لینے سے کے ڈر سے تم کو آج حرم کا تقدس یاد آ گیا ہے۔ خبردار آج کوئی شخص انتقام لینے میں سستی نہ کرے، دشمن جہاں ملے اس کو وہاں پر ہی تہہ کر دیا جائے۔
قبیلہ بنو کنانہ اور قریش مکہ نے سین حرم میں بھی جب وہ سین حرم کے تقدس کو پامال کیا اور قبیلہ بنو خزاع کے لوگوں کو وہاں پر انہوں نے بے درے قتل کر دیا۔ ایک طرف یہ یعنی کہ واقعہ ہو رہا ہے، سرکار دو عالم مدینہ شریف میں ہے، مدینہ شریف میں حضرت ام المومنین میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاک ساتھ آپ نے رات جو سرکار نے رات آپ کے پاس گزارنی تھی۔ صبح سحری کا وقت تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے لیے اٹھے تو آپ نے وضو کے لیے جب وہ غسل خانے میں گئے تو حضرت ام میمونہ فرماتی ہیں میں نے سنا کہ سرکار بیت الخلاء میں اندر ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں لبیکا 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 سعدیکا و سعدیکا و سعدیکا، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، نصرتا نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی تمہاری مدد کی گئی۔ سرکار باہر نکلے، ام المومنین حضرت ام میمونہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بیت الخلاء میں کوئی اور بھی موجود تھا جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، اندر تو کوئی نہیں تھا۔ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کے کلمات سنے ہیں کہ 3 بار آپ نے لبیکہ کے کلمات کہے اور 3 بار آپ نے نصرتا کے الفاظ کہے، یا رسول اللہ کیا راز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا قبیلہ بنو خزاع کا ایک راجز مجھ سے استغاثہ کر رہا تھا، یعنی جب قبیلہ بنو خزاع پر شب خون مارا گیا تو وہاں سے ایک دکھی پکارا، کہتا ہے کہ اے پیارے محمد ہم نے آپ سے امن کا معاہدہ کیا ہے، پیار کا معاہدہ کیا ہے، آپ سے دوستی کا ہم نے معاہدہ کیا ہے، اور ہمارے دشمن نے آج ہم پر شب خون مارا اور ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہماری بوڑھوں کو شہید کیا، ہماری عورتوں کو شہید کیا، ہمارے جوانوں کو تہ کر دیا، اے محمد ہماری مدد کیجئے۔ بنو خزاع اپنے قبیلے میں یہ کلمات کہہ رہا ہے وہ بندہ، سرکار بیت الخلاء میں مدینہ شریف میں اس کے کلمات سن رہے ہیں اور سرکار کہہ رہے ہیں کہ اے قبیلہ بنو خزاع کے راجز پریشان نہ ہو، تمہاری ضرور مدد کی جائے گی، تمہاری ضرور مدد کی جائے گی۔ ام میمونہ کہتی ہیں یہ سرکار نے مجھے بتایا، 3 دن گزر گئے بالکل خاموشی تھی۔ 3 دن کے بعد ایک آدمی فجر کی نماز کے وقت مسجد نبوی میں آیا اور وہ رجزیہ کلمات رجزیہ اشعار کہہ رہا تھا جس میں وہ اپنے دکھ اور درد کا سارا حال بیان کر رہا تھا۔ وہ قبیلہ بنو خزاع کا بندہ جس کا نام عمر بن سالم تھا اپنے ساتھ 40 بندے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اپنے سارے دکھ کا حال بیان کیا کہ یا رسول اللہ کفار مکہ نے اور ہمارے دشمن قبیلہ بنو کنانہ نے رات کے وقت ہمارے اوپر شب خون مارا اور ہمارے اوپر ایسی تلوار چلائی کہ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہمارے جوانوں کو انہوں نے تہ کر دیا۔ اور اس وقت سرکار کے سامنے اس سردار قبیلہ بنو خزاع کے عمر بن سالم نے کچھ جب وہ فی البدی اشعار کہے جس کو حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اپنی اسماء ناز کتب جو ضیاء النبی شریف کے اندر محفوظ کیا۔ آپ کہتے ہیں وہ بندہ سرکار کے سامنے کھڑا ہو کر مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے سامنے کہتا ہے یا رب انی ناشد محمدن حلف ابینا و ابی التدا، کہتا ہے اے میرے خدایا میں تیرے پیارے محبوب محمد کو وہ وعدہ یاد دلانے آیا ہوں جو وعدہ ہمارے اور ان کے ابا و اجداد کے درمیان صدیوں سے چل رہا ہے۔ قد کنتم ولدن وکننا والدن، کہتا ہے اے محمد ایک وقت تھا تم ہمارے چھوٹے تھے، بیٹے تھے اور ہم تمہارے بڑے تھے۔ سمتا اسلمنا فلم ننزا یدا، کہتا ہے کہ اس دن سے لے کر جب سے ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہم نے کبھی بھی آپ سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی 2 خواتین قبیلہ بنو خزاع سے تعلق رکھتی تھیں، اس رشتے سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے بڑے ہیں اور تم ہمارے رشتے کے اعتبار سے چھوٹے تھے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو مقام رفیع عطا فرمایا، نبوت سے سرفراز فرمایا، اور جب سے ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تب سے ہم نے آپ سے وفا میں
کبھی ہاتھ پیچھے نہیں کیا. انا قریشن اخلفو کا موعدہ، یا رسول اللہ قریش نے آپ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے میں خیانت کیا ہے، خلاف ورزی کیا ہے. وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُوَقَّدَ، اور جو پختہ وعدہ انہوں نے آپ سے کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا ہے. وَزَعَمُوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا ہے أَن لَسْتُ أَدْعُو أَحَدًا، کہ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکاروں گا، یعنی کہ میں عمر بن سالم جو کہ قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار ہوں، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ میں اپنی مدد کے لیے کسی کو نہیں پکاروں گا. فَهُمْ أَذَلُّ، وہ ذلیل قسم کے لوگ تھے. وَأَقَلُّ عَدَدًا، لیکن تعداد میں تھوڑے تھے اور جنگجو تھے. انہوں نے تھوڑے تعداد ہونے کے باوجود ہمارے سوتے ہوئے لوگوں پر ایسا شب خون مارا کہ ہمارا بہت سا انہوں نے جانی نقصان کیا. ہم بیوتنا بالوتیر حجتا، وہ کہتے ہیں کہ وطیر نامی کنویں کے قریب جب ہم اپنے گھروں میں سو رہے تھے انہوں نے ہم پر شب خون مارا اور ہمیں اس حال میں قتل کیا جب ہم رکوع و سجود کی حالت میں تھے. ہم بیوتنا بالوتیر حجتا وقتلونا رکعا وسجدا، ہم بعض لوگ سو رہے تھے اور بعض لوگ اللہ کے حضور حاضر تھے رکوع و سجود میں کہ اچانک ان کا حملہ ہو گیا اور انہوں نے ہمارا بہت سا نقصان کیا. وجعلوا لی فی قداء رصدا، اور وہ قدا کی گھاٹی میں چھپ کر میری گھات لگائے بیٹھے تھے. فانصر رسول اللہ نصرا اعتدا، یا رسول اللہ ہماری ایسی مدد فرمائیے جو بہت زیادہ قوت والی ہو. ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا جو جانی نقصان ہوا ہے اس کا انتقام لیا جائے اور بدلہ لیا جائے. وجعلوا لی فی قداء رصدا فانصر رسول اللہ نصرا اعتدا وادعوا عباد اللہ یاتوا مددا، یا رسول اللہ آپ اپنے بندوں کو بلائیں جو ہماری مدد کریں. فیہم رسول اللہ ہے، اور ان مددگاروں میں اللہ کا رسول بھی ہو. کا تجردا، تاکہ وہ جنگ وہ انتقام اپنے انتقام تک پہنچے اور اپنے حال تک پہنچے. جب اللہ کا رسول مدد کے لیے آئے گا تو ضرور اللہ ہماری بھی امداد کرے گا. ان سیما خاصبن وجہو تربدا فی فیلکن کلبار یجری مزددا، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی توہین کی جاتی ہے، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے تو ان کا چہرہ فرط غضب سے سرخ ہو جاتا ہے. وہ ایسے لشکر جرار کے ساتھ حملہ کرتے ہیں جو سمندر کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے اور اس پر جاگ جو وہ کثرت کے ساتھ تیر رہی ہوتی ہے. ان کلمات اشاریہ کلمات کے ساتھ عمر بن سالم نے سرکار کے سامنے اپنا حال بیان کیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لَأَمْنَعَنَّهُمْ مِمَّا أَمْنَعُ مِنِّي مِنْهُ نَفْسِي وَآلِي وَبَيْتِي، کہا میں قبیلہ بنو خزاعہ سے ہر اس شر کو روکوں گا جس شر سے میں اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو روکتا ہوں. جیسے میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی اعانت اور مدد کرتا ہوں ایسے میں اس قبیلہ بنو خزاعہ کی مدد کروں گا جنہوں نے ہمارے ساتھ محبت کا عہد و پیمان کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ دوستی کا تعلق جوڑا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک آدمی قبیلہ قریش میں بھیجا اور اس کو کہا کہ میں محمد تم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم تمہارے سامنے کچھ شکے رکھتے ہیں، یا تو قبیلہ بنو خزاعہ کے جو مقتول ہیں ان کی دیت دے دو، یا جب وہ بنو جو نفاسہ یعنی کہ بنو کنانہ والے بنو نفاسہ والے ان کے ساتھ اپنے دوستی کے تعلقات ختم کر دو، یا پھر جو صلح حدیبیہ تمہارے اور ہمارے درمیان امن کا معاہدہ ہوا تھا اس صلح حدیبیہ کا تم جب وہ برسر عام انکار کر دو اور کہہ دو کہ وہ معاہدہ آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان ختم ہو چکا. یہ تین شکے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد جب مکے میں آتا ہے تو وہاں جب وہ سین حرم میں مکہ کے تمام سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ قاصد آ کر اونچی آواز میں سرکار کا پیغام سناتا ہے. ان مکہ کے سرداروں میں عمر بن وہ عبداللہ قرظہ بن عبد عمر یہ بیٹھا ہوا تھا، یہ نبینہ سردار تھا. وہ کہتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں کی دیت دیں گے تو ہم اہل مکہ کے پاس پھر جب وہ کھوٹی ہے جب وہ پھوڑی بھی باقی نہیں بچے گی. ہم نے اتنا نقصان کیا، اگر اس نقصان کا ہم ازالہ کرنا چاہیں تو سارا مکہ مل کر بھی اگر دیت دے وہ دیت نہیں دے پائے گا.
دوسری بات یہ ہے کہ بنو نفاذہ کے ساتھ تعلقات ہم اس لیے نہیں توڑنا چاہتے کہ وہ جب وہ حسین حرم کے اور اللہ کے گھر کے وہ تعظیم کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ مدد کرنے والے ہیں، لہذا ان کے ساتھ ہم دوستی نہیں ختم کر سکتے۔ اور تیسری شک یہ کہ جو صلح حدیبیہ اور تمہارے اور ہمارے بیچ ہوا تھا اس کو توڑنا چاہیں، اس کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس صلح حدیبیہ کو توڑ دیتے ہیں۔ ان کے تو ذہن میں یہ تھا، خیال میں یہ تھا کہ مسلمان کمزور ہیں، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے تو ہم ان پر ایسا حلہ بولیں گے، مسلمانوں کو ہم پسی کر رکھ دیں گے، کیونکہ مسلمان موتا کی جنگ میں اپنا کافی نقصان کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو حدیبیہ میں ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہوئی تھی ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ قاصد واپس آ گیا، جب واپس آیا تو اس کے بعد کفار مکہ کو خیال آیا کہ ہم نے تو بہت برا کر دیا جو ہم نے صلح حدیبیہ کے اس معاہدے کو توڑ دیا، یہ ہم نے کر کے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری ہے، ایسا نہ ہو کہ محمد اپنا لشکر لے کر آ جائیں اور ہمارے اوپر دعویٰ بول دیں۔ انہوں نے مختلف لوگوں کو بھیجنے کے لیے تیار کیا، کوئی بندہ بھی سرکار کے پاس اس معاہدے کی توثیق کے لیے اور معاہدے کو بڑھانے کے لیے نہ تیار ہوا۔ ابو سفیان کو سارے سرداروں نے تیار کیا، کہا کہ تم جاؤ، اور تم چونکہ اس کام میں شریک نہیں تھے جب صلح حدیبیہ ہوا تھا اس وقت تم حاضر نہیں تھے، لہذا اب تم جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم اس صلح حدیبیہ میں توثیق کی درخواست کرتے ہیں کہ اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کو بڑھایا جائے اور اس کی مدت کے اندر مزید اضافہ کیا جائے۔ جب ابو سفیان الغز مدینہ پہنچتا ہے، وہ مکہ سے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق کو بیان کیا، سرکار نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ابو سفیان تمہارے پاس آئے اور آ کر جب وہ تمہارے ساتھ جب وہ امن کے اس معاہدے کو بڑھانے کی کوشش کرے اور درخواست کرے، اگر وہ آئے تو اس کو قتل نہ کروانا اور قتل نہ کرنا، وہ جو بات کہے اس کی بات کو سننا۔ جب ابو سفیان مدینہ میں آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، چونکہ ابو سفیان کی بیٹی تھی جن کا نام حضرت ام حبیبہ تھا، وہ جب سرکار کی وہ زوجہ اور اپنی بیٹی کے گھر میں سیدھا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقعہ نور اور آپ کی کاشانہ نور میں سرکار کا بستر جب وہ بچھا ہوا تھا، بیٹی کے پاس جب باپ گیا چرپائی پہ جب بیٹھنے لگا تو بیٹی نے جلدی سے بستر کو لپیٹ دیا۔ باپ کہتا ہے بیٹی میں اتنے عرصے کے بعد تیرے گھر آیا ہوں۔ جب باپ بیٹیوں کے پاس جاتے ہیں، بیٹیاں تو پلنگ بچھاتی ہیں، اچھے بستر لگاتی ہیں، میرا باپ آیا ہے اور میں آیا ہوں تو تم نے بستر لپیٹ دیا۔ حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں کہ تو کافر ہے، تو ناپاک ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، جیسے اللہ کے نبی پاک ہے ایسے یہ بستر بھی پاک ہے اور ناپاک پاک پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں تم نے تو مجھ کو رسوا کر دیا، تم نے تو میری ناک خاک آلود کر دی اور تم تو شر کے پیچھے چل پڑی ہو۔ ام حبیبہ کہتی ہیں میں شر کے پیچھے نہیں پہنچی، اللہ کے نبی نے میرے سامنے اسلام پیش کیا، میں نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کی بندی اور غلام بنا لیا، اور جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اللہ نے مجھ کو دل کا چین بھی عطا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ ابو سفیان مسجد میں آتے ہیں اور آ کر سرکار کے ساتھ بات کرتے ہیں، میرے محبوب نے بات سنی، کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان اٹھے، جا کر ابوبکر صدیق کے پاس بیٹھے، کہتے ہیں کہ اے ابوبکر تم تو سرکار کو کہو کہ اس امن کے معاہدے میں توثیق کر دو۔ آپ فرماتے ہیں جس کو سرکار پناہ دیں اس کو ہم پناہ دیتے ہیں، جس کو سرکار پناہ نہ دیں اس کو ہم پناہ نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے وہ اس سے یعنی کہ ابوبکر صدیق سے جب مایوس ہوا، پھر جناب فاروق اعظم کے پاس آیا، آپ سے مایوس ہوا، جناب حیدر قرار کے پاس، حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، وہاں سے مایوس ہو کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کر کہتا ہے کہ اے جناب محمد کی بیٹی میں امن کے معاہدے کے لیے آیا ہوں، میری کوئی بات نہیں سنتا، تم امن کے معاہدے کا اعلان کر دو۔ آپ نے کہا کہ میں خاتون ہوں، میں کیسے اعلان کر سکتی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جس کو اللہ کے رسول امن نہ دیں اس کو میں کیسے امن دے سکتی ہوں۔ جب ہر طرف سے مایوس ہوا تو مسلمانوں کے اجتماع میں کھڑے ہو کر ابو سفیان اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ابو سفیان مکہ کا سردار آپ سے امن کے اعلان کرتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور دوڑتا مکے آ گیا۔ جب وہ مکے پہنچا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن اپنے گھر سے باہر نکلے، دروازے کے ساتھ ایک پتھر تھا اس پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ جب سرکار دو عالم اکیلے بیٹھ
بیٹھے ہوتے تھے، کوئی بھی صحابی سرکار کے نزدیک نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ دور دور بیٹھ جاتے تھے سامنے سامنے۔ اگر سرکار کسی کو بلاتے تو وہ صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ سرکار ایسے اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلے تو دروازے کے ساتھ ایک بڑا پتھر پڑا تھا، سرکار پتھر پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے ایک صحابی کو بلایا، کہا جاؤ ابو بکر کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ جناب ابو بکر کو بلایا گیا، ادب کے ساتھ سرکار کے سامنے بیٹھے، سرکار نے ان کے ساتھ سرگوشی کی اور کہا کہ میرے دائیں طرف بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کہا عمر کو بلا کر لے آؤ، وہ آئے، سرکار کے سامنے سرگوشی کی اور بیٹھ گئے، سرکار نے ان کو بائیں طرف بٹھا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا سارے لوگ میرے سامنے آ جاؤ۔ جب سارے لوگ سرکار کے سامنے آ گئے تو سرکار نے کہا اے میرے صحابہ، میں تم کو اپنے ان دو صحابہ کرام کی مثال نہ بتاؤں، یہ کیسے دو ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں وہ کیسے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ جو ابو بکر ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح گھی کی مانند نرم دل ہے۔ جیسے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے، ایسے ابو بکر بھی نرم دل ہے۔ اور جو میرا عمر ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی طرح پتھر کی طرح سخت دل ہے، یعنی کہ ان کا دل بہت سخت ہے اور غصے والے۔ جیسے نوح علیہ السلام سخت مزاج تھے، ایسے ہی ابراہیم میرے عمر فاروق ہیں۔ اے میرے صحابہ، میں نے جب وہ مکہ پر حملہ کرنے کے بارے میں ان دونوں اپنے یاروں کے ساتھ بات کی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، جب میں نے ابو بکر سے صلاح کی کہ مکہ پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، مکہ میں آپ کے سارے رشتہ دار رہتے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کے نان کے داد کے رہتے ہیں، ان پر حملہ کرنا اور ان کو طے کرنا یہ قرینے کے آس نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے بات عمر سے کی کہ کیا اے عمر مکہ پر حملہ کیا جائے، تو عمر نے یہ بات سنتے ہی کہا یا رسول اللہ، یہ وہ نابکار اور ناجار لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو کاہن کہا، جادوگر کہا، ساحر کہا، پھپتیاں کسی آپ پر اور آپ کو ظلمن مکہ سے نکال دیا۔ یا رسول اللہ، پہلے فرصت میں حملہ کرنا چاہیے اور مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے۔ آپ نے کہا اے میرے صحابہ، اس راز کو راز رکھا جائے، اور تمام صحابہ کو کہا کہ سارے صحابہ مکہ پر ہم نے حملہ کرنا ہے، لہذا اس غزوے کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا جائے۔ 10 رمضان المبارک تھی، بدھ کا دن تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں عصر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد سرکار نے مدینہ سے کوچ فرمایا۔ سرکار دو عالم نے رمضان کے آغاز میں مدینہ شریف کے چاروں طرف جو قبائل تھے مسلمان جن کے ساتھ سرکار کے معاہدے تھے، ان کو پیغام دے بھیجا کہ جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو سرکار دو عالم کا یہ پیغام ہے کہ وہ رمضان میں وہ مدینہ شریف میں پہنچ جائے۔ وہ تمام قبائل بھی مدینے میں پہنچ گئے سرکار دو عالم کے ساتھ۔ 10,000 کا لشکر جرار جب نکل رہا تھا تو اس شان و شوکت کا ایک عجیب حال تھا۔ جب اس سے وہ غزوے کی تیاریاں کی جا رہی تھی تو سرکار دو عالم نے کہا کہ اس راز کو راز رکھا جائے، اور سرکار نے دعا مانگی یا اللہ، اہل مکہ کو ہماری طرف سے اندھا اور بہرا کر دے، یعنی کوئی چیز وہ ہماری دیکھ نہ سکیں اور کوئی بات ہماری سن نہ سکیں۔ جو ہم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں وہ ان کو معلوم نہ ہو، ہم اچانک ان پر حملہ کریں تاکہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ سرکار دو عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ تمام سیکورٹی گارڈز کا چیف مقرر کیا، کہا کہ اے عمر، تم جب سیکورٹی کے انچارج ہو، مکہ مدینہ شریف کے چاروں اطراف میں آپ نے راستوں پر بندے بٹھا دیے اور کہا کہ کوئی بھی بندہ جو انجان مدینے میں آنے لگے اس کی مکمل طریقے سے تحقیق کی جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے اور کوئی بھی راز اس کو نہ دیا جائے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ سرکار کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک خاتون کو 10 اشرفیاں دے کر ایک خط لکھا۔ خط میں کیا تھا کہ اے مکہ والو، جناب محمد تم پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس خط کا متن یہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش
کا لیل، اے مکہ کے لوگوں رسول اللہ تمہاری طرف ایک ایسے لشکر کے ساتھ توجہ کر رہے ہیں جو لشکر رات کی طرح، یعنی جیسے رات اندھیری ہوتی ہے اور دور تک پھیلی ہوتی ہے، ایسے یہ لشکر دور تک پھیلا ہوا ہے، یسیرو کسیل، اور یہ چلتا ایسے ہے جیسا سمندر چلتا ہے، سمندر کی روانی کی طرح یہ لشکر چلنے والا ہے۔ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لو سارا الیکم وحدہ، اگر رسول اللہ اکیلے تمہارے طرف مکہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل آئیں، لَنَصَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تمہارے خلاف ضرور مدد کرے گا۔ فَإِنَّهُ مُنْجِزٌ لَهُ مَا وَعَدَهُ، اللہ نے اپنے محبوب سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ، اللہ اپنے محبوب کا مددگار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ولی بھی ہے۔ یہ اس خط کا متن تھا جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے کفار مکہ کو لکھا تھا، اور یہ وہ ایک راز لیک کیا تھا۔ جب حضرت حاتب نے یہ خط لکھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سرکار کو آگاہ کیا، کہا کہ حاتب نے یہ غلطی کر دی ہے، اس راز کو فاش کر دیا، اور ایک خاتون کو اس نے خط دیا 10 اشبیاں دے کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اور آپ کے ساتھ 2 اور صحابہ کرام، ان کو کہا، جن کے حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت مقداد ابن اسود، ان کو کہا کہ جاؤ اور جا کر اس خاتون کو پکڑ کر لے کر آؤ جو کہ روضہ خاک ایک جگہ کا نام تھا، روضہ خاک کی جگہ پر تم کو ملے گی۔ یہ غیب کا علم نہیں تو کیا، سرکار مدینے میں ہے اور وہ خاتون مین شاہراہ کو چھوڑ کر، مین روٹ کو چھوڑ کر، جب وہ کھیتوں سے پگ ڈنڈیوں سے ہوتی ہوتی درمیانی راستے سے گزرتی اصلی راستے پر چڑھتی ہے، اور وہ چلتی چلتی اس جگہ پر پہنچتی ہے جہاں پر سرکار نے کہا تھا، کہا اے علی تم اس عورت کو روضہ خاک پر جا کر ملو گے، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آنا۔ جناب علی مرتضیٰ اور آپ کے 2 دوستوں نے اپنے گھوڑوں کو دوڑایا، این وہی جگہ جو سرکار نے بتایا تھا، اس جگہ پر ایک عورت کو انہوں نے پکڑ لیا، کہا اے خاتون تمہارے پاس جو خط ہے وہ خط نکال کر دے دو، ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے کہا واللہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میں تو جب ایک قبیلے میں جا رہی ہوں اور میں تو اپنے اولاد کو ملنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ نے کہا تو خط دے گی یا ہم تم کو ننگا کر دیں گے، ہم ضرور خط لے کر جائیں گے۔ اللہ کی قسم اللہ کا رسول جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سرکار نے کہا تیرے پاس خط ہے تو خط ہے، ہم وہ خط لے کر جائیں گے۔ جب اس خاتون نے دیکھا اب معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اس نے پھر اپنے بالوں کی مینڈیوں کو کھولا اور اپنے بالوں کی مینڈیوں میں اس نے خط چھپایا ہوا تھا۔ وہ خط جب حضرت علی مرتضیٰ نے پڑھا لے کر آئے، اس عورت کو پکڑ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت حاتب کو بلایا گیا، کہا اے حاتب تم نے یہ کیا کیا؟ ہم نے اپنا راز چھپانے کے لیے باہر میں سیکورٹی گارڈز مقرر کیے اور رات دن سیکورٹی کی کوئی راز فاش نہ کرے، اور تم نے گھر سے خط لے کر ان کو آگاہ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی پر حق بنا کر بھیجا، میں مرتد نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ یہ میں نے اس لیے کیا، میں تو مکہ کو چھوڑ کر مدینے آ گیا، میرے بال بچے ابھی مکے میں ہیں، میرے وہاں پر کوئی عزیز رشتہ دار نہیں ہے، میں نے یہ مکہ والوں پر احسان کرنے کے لیے کیا ہے کہ میں ان پر احسان کروں تاکہ وہ میرے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ جب یہ بات حضرت حاتب بن بلتہ نے کی تو سرکار نے کہا وَإِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ، اے حاتب تم سچ کہہ رہے ہو، میں جانتا ہوں تم مرتد نہیں ہوئے، میں جانتا ہوں کہ تم نے ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا بلکہ تم نے اپنے اہل و عیال کو امن پہنچانے کے لیے یہ کیا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے، آپ نے کہا او حاتب ابن بلتہ تیری ناک خاک آلود ہو، ہم دن رات اس راز کو چھپانے کے لیے جب وہ سیکورٹی کر رہے ہیں اور تم نے گھر سے ہی راز فاش کر دیا۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے عمر ٹھنڈے ہو جاؤ، کیا تم کو معلوم نہیں ہے حاتب بدری صحابی ہے اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے اے معلوم ما شئتم،
قد غفرت لکم کہ آج کے بعد یہ صحابی جو چاہے کر لیں، ان سے جو بھی خطا ہو جائے اللہ ان کی خطا کو معاف کر دے گا۔ حاتم سے اگر خطا ہوئی ہے تو اللہ نے اس کی خطا کی پہلے معافی کی قرآن میں سند نازل فرما دی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھوں کو معاف فرما دیا۔ پھر آپ نے اپنے قافلے کا آغاز کیا، چلانا چاہا۔ آپ نے 10 رمضان کو بروز بوز عصر کی نماز کے بعد مدینہ شریف سے اپنے قافلے کا آغاز کیا، اور مدینے سے 7 منزل دور پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور وہاں پر جا کر سرکار نے دستے مرتب کیے، اور سرکار نے لوگوں کو جب وہ منتخب کیا کہ یہ جھنڈے والے، یہ پرچم والے ہوں گے، اور اس جھنڈے کے نیچے اتنے بندے ہوں گے، فلاں قبیلہ فلاں سردار کے نیچے، فلاں قبیلہ فلاں سردار کے تابع ہوگا۔ سرکار نے تمام لوگوں کو جب وہ علیحدہ علیحدہ ڈیوائیڈ کر دیا، تقسیم فرما دیا۔ اگلا دن یعنی کہ 11 رمضان کا دن تھا، صحابہ کرام پیدل بھی تھے، سوار بھی تھے، روزے کے ساتھ تھے۔ جب چل چل کر نڈال ہوئے، صحابہ کرام نے سرکار کے سامنے کہا یا رسول اللہ، صحابہ کرام اب مزید چلنے کی سخت نہیں رکھتے ہیں، روزے سے اور گرمی سے ان کا حال برا ہے۔ میرے محبوب نے اس جگہ پر دیکھا ایک کتیا سوئی ہوئی تھی اور اس کے بچے تھے، اور وہ بچے دن کو اپنے ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ میرے محبوب نے اس کتیا کو دیکھ کر کہا اے بلال، میرے پاس پانی یا دودھ کا پیالہ لاؤ۔ آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی کی سواری کی کوہان پر سرکار نے پیالہ رکھا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ میں دن کو اپنا روزہ افطار کرنے لگا ہوں۔ سرکار نے روزہ افطار کیا اور کہا کہ تم بھی سارے روزہ افطار کر لو، مہینہ تو رمضان کا ہے لیکن سفر میں روزہ رکھنا دشوار ہے، لہذا تم سب کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، سارے روزہ افطار کر دو۔ صحابہ کرام نے روزہ افطار کیا۔ 10 رمضان سے چلنے والا یہ قافلہ جب 19 رمضان کو مرو زہران کے مقام پر پہنچا، مرو زہران کے نزدیک ایک آبادی ہے، بستی ہے جس کا نام عراق ہے، الف را اور کاف کش والا عراق۔ اس عراق بستی میں ابو سفیان اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، اور رات کا وقت ہے جب مرو زہران کی اس وادی میں سرکار نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر 10,000 لوگوں کے خیمے لگوائے گئے، اور سرکار نے حکم فرمایا کہ ہر خیمے کے سامنے آگ جلائی جائے، الاؤ روشن کیے جائیں۔ رات کے وقت ابو سفیان جب باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی زیادہ آگ، یہ کون لوگ ہیں جو اچانک یہاں پر آ گئے ہیں۔ ابو سفیان کے ساتھ جو لوگ تھے، بدیل بن ورقہ، وہ کہتا ہے ایک حکیم بن حزام اور دوسرا بدیل بن ورقہ۔ حکیم بن حزام کہتا ہے کہ یہ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ لگتے ہیں۔ ابو سفیان کہتا ہے اگر کے ناخل لو، وہ اتنا بڑا قبیلہ نہیں ہے، وہ تو کل ہی جب وہ کفار مکہ کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اور ان کے پاس اتنی نفری نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق لگتی ہے۔ جب اگلے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا لیکن ابھی مکہ میں رہ رہے تھے۔ جب سرکار مدینے سے آ رہے تھے، یہ ادھر سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں سرکار کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ آخری مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ سرکار نے فرمایا اے عباس، اللہ کے راستے میں سب سے آخری ہجرت تمہاری ہوگی، جیسے میں اللہ کا سب سے آخری نبی ہوں، ایسے سب سے آخری مہاجر ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائے گا۔ ایک مقام پر سرکار کو ملے، اپنا سامان مدینے بھیج دیا اور واپس سرکار کے ساتھ مکہ کی طرف آ گئے۔ جب اس وادی میں سرکار کا اس بڑا لشکر دیکھا تو دل ہی دل میں حضرت عباس کا دل مکہ والوں کے لیے کھول رہا تھا، پریشان تھا کہ کل کا دن مکہ میں خون آشوب دن ہوگا، خون کی وادی بہے گی، مکہ والوں کو تہ تیک کر دیا جائے گا۔ مکہ والے تو امن سے اپنے گھر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ ان کی موتیں ان کے سر پر منڈلا رہی ہیں۔ تو وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ کاش کوئی بندہ مجھ کو مل جائے، میں پیغام مکہ والوں کو بھیج دوں کہ الرٹ ہو جاؤ، جناب محمد تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب کوئی بھی بندہ نہ ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لے کر حضرت عباس جب خود باہر نکلے، اس بستی کے پاس جب گزر رہے تھے تو بستی میں
ابو سفیان حکیم ابن حزام، اور جب وہ بدیل بن فرقہ کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، ابو سفیان کی بات کو جب سنا حضرت عباس نے پہچانا کہ یہ تو ابو سفیان لگتا ہے۔ حضرت عباس نے باہر سے پکارا، اے ابو سفیان کیا تم ہو؟ تو اندر سے ابو سفیان کہتا ہے اے ابو الفضل، اے عباس میں ابو سفیان ہوں، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابو سفیان کو حضرت عباس کہتے ہیں تم یہاں پر بیٹھے ہو، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ جناب محمد 10,000 کا لشکر جرار لے کر وادی مر و زہران تک آ پہنچے ہیں، اور کل کا دن ایسا دن ہوگا کہ مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اے ابو سفیان اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو امن مل جائے، آؤ بھاگو مت، تم میرے ساتھ آ جاؤ اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ابو سفیان کو حضرت عباس نے سرکار کے اس گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور جس بھی علو کے پاس سے وہ گھوڑا گزرتا تھا وہ صحابہ کہتے تھے گھوڑا تو سرکار کا ہے لیکن بیٹھے سرکار کے چاچا جان ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے علو کے پاس سے وہ گھوڑا گزرنے لگا تو آپ نے روک لیا، کیونکہ آپ چیف آف سیکورٹی گارڈ تھے، آپ نے روک لیا، کہا اے عباس تمہارے پیچھے کون بیٹھا؟ حضرت عباس نے اپنے بڑے کپڑے کے ساتھ ابو سفیان کو چھپایا ہوا تھا، آپ نے کہا یہ کپڑا اٹھاؤ، کون ہے؟ جب کپڑا اٹھا کر دیکھا تو ابو سفیان تھا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں او خدا کے دشمن، آج فاروق اعظم کی تلوار سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب عمر فاروق سرکار سے اجازت مانگنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت عطا فرمائیں، میں ابو سفیان خدا کے دشمن کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ جب سرکار کے خیمے کی طرف دوڑے، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے بھی دوڑ لگائی، ایڑ لگائی گھوڑے کو، اور ہم عمر فاروق سے پہلے پہنچ گئے، اور ہم عمر فاروق سے جب پہلے سرکار کے خیمے میں داخل ہوئے پیچھے سے فاروق اعظم بھی آ گئے۔ فاروق اعظم کے آنے سے پہلے میں نے کہا یا رسول اللہ